السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف کامرس کا بی کام کا لیکچر نمبر 1 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے آپ کے ٹاپکس جو آپ کو دکھ رہے ہیں اسکرین پر وہ ہیں کانٹینٹس آف پاکستان اسٹڈیز، وائی ڈو وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، اور کنڈیشن آف سب کانٹینٹ بیفور ایڈوینٹ آف اسلام۔ اچھا، کنڈیشن سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ وہ حالات جو بر صغیر کے تھے اسلام کی آمد سے پہلے، اور جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کیوں، یعنی کہ مطالعہ پاکستان کیوں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو سلیبس آف کانٹینٹ ہے جو پورا چل رہا ہے، جو پورا عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کے کانٹینٹس کا جو پورا جز جو آئے گا وہ آئے گا 3 حصوں پر، ایک ہوگا ہسٹری پر، ایک ہوگا جغرافی پر، اور ایک ہوگا نیشنل افیئرس پر۔ اچھا، آپ کے ہسٹری کے 4 سب چیپٹرز ہیں جس کو ہم نے 6 میں کیا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ مزید آسانی سے سمجھ جائیں۔ پلس جغرافی کے آپ کے 4 چیپٹرز ہیں، اور انٹرنیشنل افیئرس کے آپ کے پاس 2 چیپٹرز ہیں۔ لیکن ہم یہ سارا کور جو کریں گے صرف امپورٹنٹ ٹاپکس اور کوشچن کو مد نظر رکھتے کریں گے جو آپ کے ایگزام سے اورینٹڈ ہو، ٹھیک ہے نا، لاجیکل وے میں، یعنی کہ منطق کی طرح سے۔ تو پہلا سوال آنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس ریکمنڈڈ بکس اور نوٹس کون کون سے ہیں۔ اچھا، ریکمنڈڈ اور ریفرنس بکس بے تحاشا ہے مارکیٹ میں، لیکن آپ نے صرف وہی چوز کرنی ہے جو آپ کے بورڈ نے کی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی بورڈ ہو، ٹھیک ہے۔ پلس اس میں آپ کے پاس گل شذا سرور کی کتاب ہے، کمال سیریز کی ہے، اکرام ربانی کی ہے، مرزا محمد یوسف صاحب کی ہے، ایم ڈی ظفر صاحب کی ہے۔ تو یہ ساری ریکمنڈڈ بکس ہیں، گائیڈز آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے، آپ نے بکس استعمال کرنی ہے۔ پلس اس میں آپ کے جو بے تحاشا نوٹس ہیں جن کو آپ مزید ریفر کر سکتے ہیں، ان میں میک کالج گیٹ کے ہیں، آدم جی کے ہیں، پریکٹیکل سینٹر کے ہیں، انیس حسین کے ہیں، فہیم عباس کے ہیں، میٹ اینڈ میرٹ کے ہیں، اسٹوڈنٹس ان کے ہیں، سر سید کے ہیں، اور مشہور زمانہ یونیورسل نوٹس ہیں۔ لیکن میں آپ کو ریکمینڈ ہی کروں گا کہ آپ بکس سے تیاری کریں تاکہ آپ کی نالج، علم اور تعلیم میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ آج کا جو پہلا سوال آپ کے پاس آتا ہے کہ وائی وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز۔ بچوں کا ہمیشہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہسٹری، جغرافی، انٹرنیشنل افیئرس وغیرہ وغیرہ ہم صرف پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں، جبکہ پاکستان اسٹڈیز سے مراد ڈفرینٹ سویلائزیشن بھی ہے، بیہیویئرز بھی ہیں، کلچرز بھی ہیں، لینگویجز بھی ہیں، مینرز بھی ہیں، اور ایکسیٹرا اکارڈنگ ٹو اسلام، یعنی کہ تہذیب، رویے، ثقافت، زبانیں، تربیت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب کس کے اکارڈنگ، کس کے محاذ پر ہوں گی؟ اسلام کے۔ پاکستان کا مقصد صرف تاریخ، جغرافی یا بین الاقوامی تعلقات پڑھانا یا صرف اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ پڑھانا نہیں، یہ سب چیزیں بھی پڑھانا لازمی ہیں تاکہ آپ کو پاکستان کا اصل مقصد پتہ چلے۔ تو سمپل ورڈز میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے مین کانسیپٹ، پاکستان اسٹڈیز پڑھانے کا مین کانسیپٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کانسیپٹ میں اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کے پاس جو پہلا ٹاپک آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی ان سب کانٹینٹ۔ اچھا، برِ صغیر میں اسلامی معاشرے کا بنیاد، اب وہ بنیاد کیا تھی؟ کس کے جز پر تھی؟ وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن کیا یہ جو مطلب ہے، یہ جو رہنما ہے، یہ سب ہے، کیا ہم اس پر فالو اپ کر رہے ہیں آج کے لحاظ سے؟ آپ اس کو نوٹ کریں۔ پلس سب سے اہم بات آپ کے پاس اسی سے ریگارڈنگ پر آپ کے پاس سوالات بھی آتے ہیں، اور 2 اہم سوال یہ آتے ہیں کہ بر صغیر کے حالات اور اثرات اسلام کی آمد سے پہلے کیا تھے، اور دوسرا کہ اسلام کی آمد کے بعد بر صغیر کے حالات کیسے ہو گئے۔ یہ ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے، اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم بات آتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ چھوٹا سا کوئی ملک نہیں ہے، یہ پورا ایشیا کا ایک پورا حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے، جس کا ایک بہت بر صغیر ایک سب کانٹیننٹ ہے، اور جنوبی ایشیا کے حساب سے ایشیا کا یہ بہت بڑا رتبہ ہے، جس میں 8 ممالک آج کے حساب سے اس وقت کے دور میں آتے تھے۔ اب اسی کے حساب سے اتھارٹیز اور ایڈجوائننگ جو تھی وہ ویسٹ سے ایسٹ تک اور ایسٹ سے ویسٹ تک پوری کی پوری، یعنی کہ چاہے وہ مشرق کو مغرب سے ملا ہے اور مغرب کو مشرق سے ملا ہے، یہ پورے کا پورا کانسیپٹ جو بنتا تھا وہ کہاں سے آتا؟ بر صغیر سے آتا تھا۔ اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے 709 میں تو یہاں پر مختلف کنگڈمز، چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے نا، آپ کے جو گروپس ہوتے ہیں، کنبے ہوتے ہیں، ان میں تقسیم تھی،
اور آمد اسلام سے پہلے یہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی ریٹ اتنی آرام سے نہیں تھی، کیونکہ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے سندھ ہو گیا، گجرات ہو گیا، راجپوت ہو گیا، پنجاب ہو گیا، یہ سارے کے سارے علاقے جتنے بھی ہیں یہ پولیٹیکلی اور جغرافیکلی لحاظ سے بہت ہی زیادہ پیچھے کی طرف ہیں۔ اب پیچھے کی طرف اس لیے کیونکہ ان میں کوئی یکتانیت نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے۔ اب کنبوں میں بٹے ہوئے ہیں تو یہی المیہ آتا ہے، لیکن اب اس کے حساب سے کنبوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں، تو اس کا پہلا ریزن جو آتا ہے وہ آتا ہے ریلیجن کنڈیشن، مذہبی حالات۔ اچھا، مذہبی حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ جو مین ریلیجن تھا وہ تھا بدھزم، اور اسی کی چند صدیوں کے بعد، یعنی کہ کہیں لکھا ہے چند سالوں کے بعد، لیکن ہوتا صدیوں کے بعد ہے، لیکن صدیوں کے بعد ایک نیا مذہب ارتقاء میں آتا ہے جس کو بولتے ہیں ہندوازم۔ اب یہاں پر 4802 بھگوانوں کا کانسیپٹ آتا ہے، اور وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، وہ سب کے نالج میں بھی ہے کہ بدھزم کے جو اس وقت کے بشپس تھے، مونکس تھے، پادری تھے، درویش تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ گئے پہاڑ۔ اب یہ سارا ڈسکشن میں نہیں کروں گا، لیکن آپ کو جو اصل مقصد ہے کہ یہاں پہ جو کانسیپٹ چلا وہ چلا ہندوازم کا، اور اس میں سب سے اہم جو رولرز ہے وہ کون آئے آپ کے پاس؟ راجا داہر۔ لیکن اس رولر سے پہلے آپ کے جب اتنے بھگوان ہوں گے، اتنا سب کچھ ہوگا، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی کلاس سسٹم بننا شروع ہو جائیں گے۔ اب کلاس سسٹم میں 4 ورناس کا کانسیپٹ آیا، گروپس کا کانسیپٹ آیا، جس میں آپ کے 4 کلاسز یہاں سب سے اہم بنے ہوئے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ ایک برہمن، شتریاس، وشنوز اور شودراس۔ اچھا، برہمنس پریسٹ کو کہتے ہیں، رولرس کو کہتے ہیں اس وقت جو سب سے کم ہوں گے، پھر شتریاس وارئر سپیسایا، پھر وشنوز کارپینٹرز، کرافٹمینس وغیرہ، لیکن اصل جو تھے وہ تھے شودراس، جو اس وقت کے حساب سے یہاں پہ غلام تھے۔ اب برہمنس کم ہیں تو شودراس زیادہ ہوں گے، غلاموں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے، اور یہی وہ ریزن تھا کہ جہاں پہ ایکوالٹی اور جسٹس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اب جب یہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے یہاں پہ کلاسز بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ کلاس کا مطلب یہاں پر آپ نے مختلف قسم کے گروہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب گروہ سے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں راجہ داہر جو اس وقت کے ہندوز پریجڈس سب سے اہم دعوے دار آتے ہیں، تو وہ بدھزم کے اوپر بہت زیادہ ہارش کرلٹی، مصیبت، اب زور آزمائی کیا بولوں، وہ سب کچھ اس پر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے صرف اس وقت کے حساب سے بدھزم نے یہ سوچا کہ جب ایک نیا مذہب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور وہ 2 چیزوں کا کانسیپٹ دے رہا ہے، جسٹس اور کوالٹی کا، کیوں نہ انہی کی مدد لی جائے۔ اب انہی کی مدد سے لیتے ہوئے اگر دیکھیں تو اس میں سب سے اہم رجحان آتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل کنڈیشن کا، سیاسی حالات کا۔ اب سیاسی حالات کے حساب سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ ریاستیں بہت زیادہ تقسیم تھیں، تو ایک بھی نہیں تھا۔ تو آمد اسلام کے پہلے یہاں پہ یونٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، جغرافیکلی یا پولیٹیکل لحاظ سے سب چینج ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک راجہ دوسرے راجہ کے قبضے پر لگا ہوا ہے، یہ ساری باتیں تھیں۔ تو یہاں پر یہ کانسیپٹ بہت زیادہ عام تھا، تصور بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اسی کے حساب سے جب یہ پاورفل اسٹیٹس بن سکتی تھیں اگر ایک ہوتی، لیکن جب یہاں پر اتنی زیادہ ایک دوسرے سے اختلافات ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہرانے، ڈیفیٹ کرنے میں، لاس کرنے میں، ان کے اوپر قبضہ کرنے پہ سب سے رجحان لگ رہا ہے۔ تو سب کے معاشی لحاظ سے بھی حالات ڈفرینٹ ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ ریاست کے حساب سے سیاسی ماحول بہت زیادہ کنفیوز تھا۔ اسی کے حساب سے سوشل کنڈیشن کے سماجی اور اقتصادی حالات جو یہاں پر تھی، کیونکہ یہاں پہ کلاسوں کا سسٹم ہے، 4 کلاسوں کا سسٹم تھا، تو یہاں پر آمد اسلام سے پہلے کلاس سسٹم کا کانسیپٹ ہے، لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کو کوئی برا نہیں لگ رہا، نارمل ہے حالات، لیکن کیا ہیں؟ جسٹس نہیں ہے، ایکوالٹی نہیں ہے، لگ رہا نارمل ہے مگر ہے نہیں۔ تو برہمن، شتریاس، وشنوز اور شودراس، اب سب سے زیادہ جو نقصان میں وہ کون ہے؟ شودراس میں، اور سب سے زیادہ فائدے میں کون ہے؟ برہمنس، جو آج بھی ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں اب تو پورا کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے۔ پلس تو اس وقت انڈین اسکالرز نے لکھا کہ یہاں پہ جو لوگوں میں مہارت حاصل تھی وہ کس میں تھی؟ ایسٹرونومی اور ارتھمیٹکس، یعنی فلکیات میں اور میتھمیٹکس میں بہت زیادہ آگے تھے۔ آپ کو پتہ نا، 0 0 یہیں کی ایجاد ہے، تو یہ ایک ہے۔ اچھا، آپ بی کام والے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، بزنس مین میں تو 0 سب سے زیادہ اہم کا ایک لفظ ہے۔ اچھا، تو اسکلپچر، پینٹنگ اور امبوزنگ یہاں پہ سب سے زیادہ اہمیت تھی، سوٹس یہاں سب سے زیادہ اچھی بنائی جاتی تھیں۔ اب سندھیوں کے حساب سے سندھ کے علاقوں میں سب سے زیادہ جو ان کا کام کا رجحان تھا وہ ریکارڈز اور اکاؤنٹس کا تھا، تو کیشیئر اور ٹریجریز کے حساب سے یہاں پہ جب بھی نوٹیبل کیا جاتا تھا وہ سندھیوں کیا جاتا تھا۔ اب سندھی مسلمان بھی ہوئے ہیں اور ہندو بھی ہیں، تو لیکن ان کا مین پیشہ جو تھا وہ کیا تھا؟ اکاؤنٹس کا۔ اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انڈینس جو اس وقت میں سب سے مہارت میں حاصل تھے وہ ڈانس اور میوزک کا کانسیپٹ میں تھا، کیونکہ مذہب کا تھا، ان کے مذاہب میں ہے، لیکن ڈانس کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے، لیکن میوزک کا مین کانسیپٹ جو دیا، تصور جو دیا، وہ اسلام نے دیا۔ وہ کیسے؟ وہ آگے ڈسکس کریں گے۔ صوفیزم کا کانسیپٹ جو آتا ہے، تو پلس اکنامک کنڈیشن، معاشی حالات۔ اچھا، معاشی حالات کے حساب سے اگر دیکھا جائے
تو معاشی لحاظ سے جب اتنے سارے کنبوں میں اور گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہر کوئی اپنے معاشی حالات کو خود ہی سدھارنے پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. راجا کوئی بھی ہو تو وہ اپنی چیزوں کو دیکھے گا، ورکنگ کلاس کو دیکھے گا، اور اسی کے حساب سے جو چیز وہ بیچنے کے حساب سے آگے بڑھائیں گے ویلتھ کے حساب سے. تو کاسٹ سسٹم کہیں نہ کہیں بیچ میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ کوئی فیئر نظام نہیں ہے. جب فیئر نظام نہیں ہے، متبادل نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، توازن نظام نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ ایکوالٹی نہیں ہے، اور ٹریڈرز اور تجارت کے حساب سے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں آ رہے ہیں. اب یہاں پہ جتنی بھی گڈس کا مین مقصد آتا ہے، گڈس سے مراد اشیاؤں کا نصاب آتا ہے، تو وہاں پر اسٹینڈرڈ آف لائف بہت زیادہ پیچھے بھی ہو جاتا ہے، آگے بھی ہو جاتا ہے. ورکنگ کلاس کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ تر کس پر ہے؟ لیبرز پر ہے. اب لیبرز کون ہے؟ شودراس پر. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا. پلس اب آتے ہیں سب سے زیادہ، کیونکہ جب اتنا زیادہ تناسب پیدا ہو چکا ہے تو اسلام آنے سے پہلے ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے. تو اب کیا آئے گا؟ امپیکٹ آف اسلام. اچھا، اثر کیا ہوتا ہے بر صغیر میں اور دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے اہم رجحان جو مسلمانوں کا آتا ہے وہ اپنی تہذیب کو لیتے ہوئے آ رہے ہیں. اب تہذیب کو جب وہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ ساری مسلم امہ جو اپنی تہذیب کے حساب سے پوری دنیا سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، یورپ پہلے مڈل ایسٹ ہے، پھر یورپ ہے، اور یورپ سے پھر ایشیا ہے، تو یہ پورا کانسیپٹ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو مسلمان صرف اور صرف اپنے روایتوں کو لیتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی ثقافت کو بھی لیتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی ان سے متاثر ہو کر کس میں آ رہا ہے؟ اسلام میں آ رہا ہے. اور یہاں پر کوئی اسٹیٹس آپ کا ہے نہیں، کوئی انفیریئر نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی بیکورڈ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ثقافت میں آ رہی ہے، روایت سے ثقافت، ثقافت سے انسانیت. اب یہ وہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کے حامل بنتی چلی جا رہی تھیں، اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے، اور ہماری ثقافت کا تناسب بھی بہت زیادہ بڑا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ثقافت کا نظام چلا ہے وہ کس سے چلا ہے؟ اسلام سے. اب یہی بات آتی ہے کہ محمد کے دور سے شروع ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے میپ آیا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارٹنگ آپ کی مدینہ اور مکہ سے ہو رہی ہے، اور یہیں سے پھر آپ کا پورا یورپ، اور یورپ سے آتا ہوا انڈیا. اب یہاں پر پوری امیت اور عباسیت کا کانسیپٹ پورا آ رہا ہے. اب یہ پورا کانسیپٹ جو ہے پوری آدھی دنیا سے بھی زیادہ ہے، اور 44 لاکھ مربع کلومیٹر پر ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کے پاس بہت ساری کتابیں کمرشل جغرافیہ ہے، اس میں بھی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا، اور اس میں آپ نے اگر نوٹ کرا ہو تو اس طرح سے اسلام کا تناسب پھیلا ہے. تلوار کی نوک پہ نہیں، پلیز تلوار کی نوک پہ نہیں، اپنے اصولوں کی وجہ سے پھیلا. اب اصولوں کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو سب سے اہم کردار آتا ہے جو بر صغیر میں آتا ہے، ان میں محمد بن قاسم کا نام آتا ہے، کیونکہ انہوں نے آتے ہی یہاں پر جب حملہ کیا، وہ کیا ریزنس تھے ہم آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ حملہ کیا تو وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ جیسے وہ آئے یہاں پر تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک راجہ سے تو لڑنا نہیں ہے، یہاں پر ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، پرسنیبلٹیز ہیں، ریاستیں ہیں. تو انہوں نے ڈبل سے آتے ہی فوراً ملتان تک کے ایریا میں یہ پورے کے پورے راجاؤں کو موقع ہی نہیں دیا، اور سب کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور سب کو ہرایا، خاص طور پہ راجہ دائر کو. اور یہاں پہ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ فورن انویڈرز تھے. اب فورن انویڈرز ہم لوگ نہیں تھے، کیونکہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی چوری کرے گا یا آپ کے لوگوں کو کوئی مارے گا تو آپ کے ساتھ بغاوت نہیں، اس کے ساتھ لڑو گے. اب لڑو گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا وہ کامن اینمی ہو ہی جائے گا. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو بر صغیر میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ تناسب میں لے کر آ رہی تھی، اور ملٹری فورسز کا سب سے اہم جو رجحان بڑھا وہ اسی وجہ سے بڑھا. اب یہی وہ باتیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں آ رہی تھیں، اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سیاسی اثرات جو اسلام نے یہاں دیے وہ کیا تھے کہ جب آپ کا سیاسی نظام، کیونکہ یہاں پر ایک یونٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا گورنمنٹ کا، تو جو آپ کا اسٹرانگ ہوگا وہ سینٹرل گورنمنٹ ہوگا، ایک ہوگا یونٹی لیول پر ہوگا، ایکوالٹی لیول پر ہوگا. جب آپ کا ایکوالٹی ہوگی، مساوات ہوگا، تو برابری ہوگی، تو آپ کا ایڈمن سسٹم بھی مساوات ایکوالٹی بیس ہوگا. جب ایکوالٹی بیس ہوگا تو آپ کی جو سوسائٹی ہوگی اسلامک وہ بگر لیول پر جائے گی، کیونکہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ. جب سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو آرٹ آف وار کا ہوگا، ڈیولپمنٹ کا، آپ کا جو جنگ کا نصاب ہوگا سب کے ساتھ مل کر ہوگا. اور اس پوری کہانی کو بیان کرنے میں آپ کے پاس جو سب سے اہم کتابیں آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ چاچ نامہ، جو بعد میں چل کر بہت زیادہ لکھی گئیں، طبقت نثاری میں، تاریخ فیروزی شاہی میں. یہ پورا ریکارڈ ہمیں ملتا ہے اسلامی تناسب کا بر صغیر میں. اب یہ پولیٹیکل اثرات تھے. اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سوشل، اور سوشل میں اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں شیر شاہ سوری کا سب سے اہم آتا ہے جو پبلک ویلفیئر میں انہوں نے کام کیا.
پلس روڈز بنائے, کمیونیکیشنز بنائیں, ہاسپٹلز بنائے, پوسٹ آفس بنائے, یہ سارے مسلمانوں کا کردار رہا. اسی کے بعد اگر دیکھا جائے تو محمد تعلق صاحب ہیں, پھر انہوں نے سینسس پہ, مردم شماری پہ کام کیا. اور مردم شماری ہونا لازمی ہے, آپ لوگ بی کام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سینسس یہ اصل چیز ہوتی ہے, اس پہ پلاننگ کا, اکنامی کا پورا رجحان بڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں علاؤدین خلیجی صاحب جو ٹریڈر اور ایگریکلچر ریفارمز لے کر آئے, ان کا بھی سب سے اہم کردار رہا ہے. اور یہ سارے مسلمان ہیں, یہ یاد رکھیے مسلمانوں نے کیا ہے بر صغیر میں, یہ اس میں کہیں ٹک ٹاک نہیں ہے, تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا. تو پلس تو سوشل امپیکٹ پھر آئے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب کانٹیننٹ, سماجی اور اقتصادی اثرات, اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کی ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ ہے تو ریٹ آپ کی قائم ہے پوری سوسائٹی میں, لاز آپ کے چل رہے ہیں, ایک حکومت ہے تو پھر ایڈمنسٹریٹو نظام بھی ایکوالٹی پر ہے, چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, کوئی بھی ہو, یہاں پہ کوئی بھی بسا ہوا ہو, وہ سب ایک قوانین کے نیچے کام کر رہے ہیں تو سوشل فیکٹر بھی ایک ہو جائے گا. جب ایک ہو جائے گا تو ایڈمنسٹریٹو نظام بھی ایکوالٹی بیس پر ہے, اور ایکوالٹی بیس پر ہے تو آپ کے پاس ایک اسٹرانگ بگر سوسائٹی بن رہی ہے, کس کی, اسلام کی, اور آپ کے قوانین سارے ایک پر ہیں اور اس سے متاثر سب ہو رہے ہیں, چاہے وہ برہمنز ہوں چاہے وہ شودراز ہوں, ٹھیک ہے, سب متاثر ہو رہے ہیں. اور اسی کے حساب سے پھر آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہوگی وار کی بھی جو اسٹریٹجیز ہوگی وہ آپ کو گھر کو بچانے کے, جیسے آپ سب مل کر ایک کام کرتے ہیں تو پھر سب مل کر ہی کام کریں گے, ایک ہو کر, یونٹی ہو کر, یونائٹ ہو کر. یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ نصاب بن رہی تھیں. اسی کے بعد کلچرل ویلیوز آتی ہے. ثقافت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا جس کو بولتے ہیں انڈو آرٹ اسلامک, جو ہم لوگ بولتے ہیں. جو انڈو اسلامک آرٹ بنا وہ بہت زیادہ اہمیت کا ملا, اس میں ایک لینگویج بھی بنی جس کو ہم بولتے ہیں اردو, جو 30 زبانوں سے مل کر بنی اور 72 زبانوں اس میں لکھتے ہیں ہم لوگ, لیکن ہمیں اس کا کانسیپٹ کا نہیں پتہ, کیونکہ آپ کوئی بھی فرقے یا کوئی بھی کمیونٹی لیول پر ہو آپ کو ایک کر دیتی ہے زبان, اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ فارسی اور عربی کے زبان ہی ملتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھیں جو آج ہم بلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پلس اس میں لرننگ اور لٹریچر کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے سب سے زیادہ ترقی کی اور انوویشنز کی, باقاعدہ ایسٹرونامی میں آگے نکلے, فلکیات میں آگے نکلے. ایسٹرولوجی نہیں, ایسٹرونامی, یہ دونوں الگ الگ ہیں, نجومی الگ ہیں, فلکیات الگ ہے. تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا, یہ بہت زیادہ کانسیپٹ بنا. اور اسی کانسیپٹ میں یہاں پہ فلورش ہوا اسلام. جب فلورش ہوا تو اس میں اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو یہاں پہ باقاعدہ ہسٹوریکل بکس آئیں, ریسرچز آئیں, ریکارڈز آئے, اکاؤنٹس آئے, یہ بہت زیادہ ہوا کام. اور سب سے زیادہ کام کرنے والا کون ہے, مسٹکس. صوفیزم اور علماء کا کانسیپٹ یہاں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بنی ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس سے نہیں پتہ, ہم لوگ ریسرچ ہی نہیں کرتے, سچ بات یہی ہے, ٹھیک ہے. پلس لاسٹ ریلیجس امپیکٹ, مذہبی اثرات. مذہبی اثرات میں اگر دیکھا جائے تو اسلام یونیورسل دین ہے, پوری کائنات کا مالک صرف ایک ہے, اللہ, اور اللہ ہی چلا رہا ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو اس سے متاثر کون ہوتے ہیں, ہندو لیڈرز. کیوں, ایکوالٹی اور جسٹس. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو اسلامی تعلیمات کی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بنی, کیونکہ سب سے زیادہ متاثر کون ہے, شودراز, معذرت. پر اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یونٹی آف گاڈ کا اور ایکوالٹی کا کانسیپٹ ایک آتا ہے, کیونکہ ایک سے زیادہ چلانے والے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں تصادم ہوگا. اور یہ کون سیکھا یہ ہندو لیڈرز. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا تو ایکوالٹی کا سب سے مین کانسیپٹ بھی آیا. اور اسی کانسیپٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو متاثر کیا انہوں نے وہ کون تھے, علماء اور صوفیزم. اور اسلام کا پھر بول بالا ہونا شروع ہو گیا یہاں پر. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل بنی. لیکن آج اسلام اور مسلمان ویسے ہیں, یہ آپ لوگ نوٹ کریں, کیونکہ آپ لوگ بی کام والے ہیں ماشاءاللہ, آگے چل کے آپ لوگ ٹریڈرز بنیں گے, تجارت بنیں گے, کاروباری لوگ بنیں گے, بزنس مین بنیں گے. تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے کانٹریکٹس, ہمارے بیلنس, ایکوالٹی, جسٹس, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کیونکہ ہم لوگ جب بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو اس پہ عمل کرنے پہ بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے اور اپنی زندگیوں میں عمل کرواتے بھی نہیں. اگر آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا تو ہمیں ضرور بتائیں, شیئر کریں, کامنٹ کریں. اور اگر آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تب بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان بچوں تک پہنچائیں جو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.